بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. اور خبر کیا ہے؟ پپو نے فوجی وردی پہن لی ہے. پپو اب کھڑا ہو گیا. زیلنسکی امریکہ جا پہنچا. یوکرین کے پاس مہلت کم ہے اور عثمان ہادی کے قاتل انڈیا پہنچ گئے. جیل میں عمران خان کا سیل کتنا بڑا ہے، کون کون سی سہولیات دستیاب ہیں، اڈیالہ کے ایک سابق قیدی کی سنسنی خیز انکشافات. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. رشیا یوکرین جنگ تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے، اور رشیا کے صدر پیوٹن نے 2 روز پہلے فوجی وردی پہن کر عالمی برادری کو یہ پیغام دیا کہ انف از انف. یوکرین نے سرنڈر نہ کیا تو پھر خوفناک جنگ ہوگی. کرسمس سے 1 روز پہلے رشین طیاروں نے برطانیہ کے انتہائی قریب پروازیں کی تھیں، اور یہ ایک طرح کی وارننگ تھی کہ جنگ ہوئی تو پھر برطانیہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے پہلے 8 جنگیں رکوا چکے ہیں، لیکن یہ 9ویں جنگ ان کے لیے درد سر بن چکی ہے. امریکی اور یوکرینین حکام پچھلے کئی ہفتوں سے بات چیت کر رہے تھے. نئی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے 90% نکات پہ اتفاق ہو گیا، لیکن یوکرین کے مشرقی علاقے میں مستقبل کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی اس وقت امریکہ میں ہیں، اور جنگ بندی کے ایشو پر ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک طویل ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب زیلنسکی پہ واضح کر دیا ہے کہ رشیا یوکرین کو مکمل فتح کرنا چاہتا ہے، اور یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رشیا بدلے میں یوکرین کو سستے داموں تیل، گیس اور بجلی بھی فراہم کرے گا. Russia wants to see Ukraine succeed. Once it sounds a little strange, but I was explaining to the president, President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. اب مسئلہ یہ ہے کہ زیلنسکی یوکرین کا مشرقی علاقہ چھوڑنے کو تیار نہیں. زیلنسکی نے پیشکش کی ہے کہ اگر رشیا ڈونہاس سے اپنی فوج نکال لے تو وہ بھی اپنے دستے واپس بلا لے گا، جس کے بعد اس علاقے کو بین الاقوامی نگرانی میں ڈی ملٹرائز زون بنایا جائے گا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ڈونہاس نامی اس علاقے کو ایک آزاد اقتصادی زون بنانے کی تجویز دے رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن پوری دنیا کو خبردار کر چکے ہیں کہ یوکرین کو یہ علاقہ ہر صورت میں چھوڑنا ہوگا. اب میرا خیال ہے کہ زیلنسکی کے پاس اب یہ آخری موقع ہے، دیکھتے ہیں وہ امن کو موقع دیتے ہیں یا پھر جنگ کا انتخاب کرتے ہیں. بھارت نے بہرحال فیصلہ کر لیا کہ چائنا اور پاکستان کے بعد اب وہ بنگلہ دیش کے ہاتھوں بھی ذلیل ہوگا. اب تو بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش میں جاری انریسٹ کے پیچھے رو ہے، اور بنگلہ دیش کی پولیس نے تازہ ترین دعویٰ کیا ہے کہ طالب علم رہنما عثمان ہادی کے دونوں قاتل فیصل کریم اور عالمگیر شیخ بھارت کی ریاست میگھالیہ میں داخل ہو کر تورا شہر میں پہنچ گئے ہیں. ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کے ایڈیشنل کمشنر نظر الاسلام نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ عثمان ہادی کے قاتلوں کے 2 سہولت کار بھی اس وقت میگھالیہ پولیس کی حراست میں ہیں. সীমান্ত পার করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে জনৈক পুত্তির নিকট হস্তান্তর করে পুত্তি এক ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বামীর কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করে স্বামী মেঘালয় রাজ্যের. آپ نے ڈھاکہ پولیس کا دعویٰ سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان ہادی کے قتل کی سازش انڈیا نے ہی رچائی تھی. بھارت کی انہی گھنونی حرکتوں نے بنگلہ دیش کی عوام کی آنکھیں کھول دی ہیں. پچھلے 54 سال سے وہ بھارت کے پھیلائے اس جھوٹ کا شکار رہے کہ پاکستان نے بنگالی عوام سے بڑی زیادتی کی، لیکن آپ دیکھیں یہ سارے جھوٹ ایک سال میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے ہیں. آج بنگلہ دیش اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اقتصادی معاہدہ بھی ہو چکا ہے. دونوں ممالک کے درمیان ہفتہ وار پروازوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، اور اب انشاءاللہ بہت جلد ایک دفاعی معاہدہ بھی متوقع ہے، جس کے بعد کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا. مودی کے ساتھ آج کل مودی کے یاروں کے جھوٹ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی پچھلے کئی ہفتوں سے پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا اور ان کو ناقص خوراک دی جا رہی ہے، جبکہ ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ طبی سہولیات کی فراہمی بھی بند کر دی گئی. لیکن آج انجینئر محمد علی مرزا نے پی ٹی آئی کے سارا بیانیہ زمین بوس کر دیا. حال ہی میں اڈیالہ جیل سے وہ رہا ہوئے ہیں. ان کو جس سیل میں رکھا گیا وہ بالکل عمران خان کے سیل سے متصل ہے. آپ یوں سمجھ لیں یہ دونوں جیل میں ایک دوسرے کے ہمسائے تھے.
تو محمد علی مرزا نے کل اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں انکشاف کیا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے لیے 6 چکیوں کو ملا کر ایک خصوصی سیل بنایا گیا ہے اور اس سیل کے دونوں اطراف میں چہل قدمی کے لیے جگہ بھی چھوڑی گئی ہے۔ جیل میں انہیں ایک مشقتی ملا ہوا ہے جو ان کے لیے کھانا بھی تیار کرتا ہے۔ خان صاحب صبح 9 بجے ناشتہ اور دوپہر 3 بجے کھانا کھاتے ہیں اور اس دوران وہ اپنی مشقتی کے ساتھ کرکٹ پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ محمد علی مرزا نے پی ٹی آئی کے اس پروپیگنڈا کی بھی تردید کی کہ عمران خان کو جیل میں کوئی سہولت دستیاب نہیں۔ تو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ خان کے سیل میں ایک ٹی وی لگا ہوا ہے جبکہ ان کو 2 اخبار بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ گوشت، سبزی اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء گھر سے آ جاتی ہیں اور خان صاحب کی مرضی کے مطابق مشقتی ان کو بھی تیار کر دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو وہاں کسی اذیت ناک ماحول میں رکھا گیا۔ غلط، بکواس۔ آپ دیکھیں یہ سہولتیں اس شخص کو ملی ہوئی ہیں جو دوسروں کے سیل سے اے سی اتروانے کی باتیں کرتا تھا، جو سیاسی مخالفین کے سیلز میں چینی پکوایا کرتا تھا کہ چونٹیاں رات بھر قیدی کو سونے نہ دیں۔ آپ 9 مئی کی بغاوت اور توشہ خانہ کے کیسز کو ایک طرف رکھ دیں، القادہ یونیورسٹی اور 90 ملین پاؤنڈ سکینڈل بھی بھول جائیں، اس کے باوجود عمران خان کے چند جرائم ایسے ہیں جس نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بگاڑے تھے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اس کو اپنا جہاز دے کے امریکہ بھیجا۔ اس نے جہاز میں سعودی عربیہ کی برائیاں شروع کر دیں۔ واپسی پہ محمد بن سلمان نے بے عزت کر کے راستے میں ہی جہاز سے اتار دیا۔ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے خان نے OIC توڑنے کی سازش کی اور نیا اسلامی بلاک بنانے کا نعرہ لگایا۔ ترکی اور ملیشیا کو میٹنگ کی دعوت دی، وہ دونوں تیار ہو گئے تو خود بھاگ گیا، بھاگ کر سعودی عربیہ پہنچ گیا۔ وہاں سے بے عزت ہو کر واپس آیا۔ اپنی کیبنٹ میٹنگ میں سعودی عربیہ کے خلاف پھر زہر اگلنا شروع ہو گیا۔ یہ باتیں جب سعودی حکام تک پہنچی تو انہوں نے پاکستان کے قومی خزانے میں رکھے $3 ارب واپس مانگ لیے۔ آرمی چیف نے بمشکل سعودی حکام کو راضی کیا تو اس نے شاہ محمود قریشی کے ذریعے اعلان کرا دیا کہ اب ہمیں سعودی عربیہ کے بغیر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کا دوسرا سنگین جرم یہ تھا کہ اس نے ترکی جیسے وفادار دوست کو بھی دھوکہ دیا۔ ترکی اس کو ذہنی مریض کہتا تھا اور اتنا ناراض تھا کہ یہ جب اردوغان کو منانے ترکی پہنچا تو استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ کوئی ایک شخص موجود نہیں تھا۔ اس جا گسائی کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے۔ اردوغان نے اپنی تقریر میں پوری دنیا کو بتایا کہ نیا اسلامی بلاک بنانے کی تجویز عمران خان کی تھی اور اس نے میٹنگ بلائی، ہمارے ساتھ اس نے وعدہ کیا، لیکن جب دباؤ آیا تو برداشت نہیں کر سکا اور اپنی ہی کہی ہوئی بات سے مکر گیا۔ ملیشیا کو بھی شکوہ تھا کہ عمران کی فرمائش پر اس نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کا فیصلہ کیا، اس کی تیاری بھی کر لی، مہاتیر نے اپنی قوم سے خطابات بھی کیے، لیکن پھر خود عمران خان ہی وہاں نہیں پہنچا جس کی فرمائش پہ یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ مہاتیر محمد کو ایسی شرمندگی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد مہاتیر نے کبھی عمران خان کا دوبارہ نام نہیں لیا۔ چائنا کے ساتھ ہمارا رازداری کا معاہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود عمران نے سی پیک کی تفصیلات مغربی ممالک کو فراہم کر دی، جس پر چائنا سیخ پا ہو گیا۔ بطور وزیر اعظم اس نے یہ کہہ کر سی پیک کو بند کیا کہ ہم معاہدوں میں تبدیلیاں کریں گے۔ چائنا نے سرمایہ کاری کے لیے اپنا وفد بھیجا تو مراد سعید نے ان کو یہ کہہ کے کمرے سے نکال دیا کہ ان لوگوں نے پرفیوم اچھا نہیں لگایا ہوا۔ اس کمینگی پہ چائنا نے مراد سعید کو بلیک لسٹ کر دیا۔ یوں وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیر ثابت ہوا جو چائنا میں بلیک لسٹ ہوا۔ ان سب کے بعد جب عمران خان چائنا پہنچا تو چائنا نے میونسپل کمیٹی کے سربراہ کو استقبال کے لیے بھیجا۔ چائنیز پریزیڈنٹ نے ملاقات کے لیے اس کو 3 دن انتظار کروایا۔ تیسرے دن بھی محض چند منٹ کی ملاقات کی۔ قطر، UAE، ایران، امریکہ، برطانیہ، تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات اسی کے دور میں خراب ہوئے۔ وہ تو بھلا مودی کا جس نے فاؤل پلے کیا، ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ورنہ اس نے تو پاکستان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔